BBC اردو سروس کی آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہارون قریشی صاحب موجود ہیں. اسلام آباد کے قریب ایسٹ ویسٹ انفینٹی کے نام سے اپنی ایک کمپنی چلاتے ہیں جو کہ دفاعی نوعیت کے ساز و سامان بناتی ہے، جن میں ڈرونز بھی شامل ہیں. تو آج ڈاکٹر صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ BBC اردو سروس کو ٹائم دینے کا. تھینک یو. اچھا، امریکہ نے پاکستان کو ریون کے نام سے کوئی چھوٹا ڈرون طیارہ دینے کی بات کی ہے. وہ سوچ رہے ہیں کوئی 85 کے قریب پاکستان کو یہ طیارے دیں. یہ طیارے ہیں کیا؟ مائکرو ڈرون میں کہہ سکتا ہوں، جس کا نام ریون ہے. یہ بیسکلی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک تھوڑا سا اوور سائز ہابی ریڈیو کنٹرول ایئر کرافٹ ہے. اس کا لگ بھگ تقریباً 5 فٹ سے کم ونگ اسپین ہے، لمبائی تقریباً 3 فٹ کے لگ بھگ ہے، اور وزن 2 کلو سے کم ہے، 1.9 کلو گرامس. اس کا جو فیوسلاج ہے، اس کی مین باڈی جو سی ہے وہ اسٹائروفوم کی بنی ہوئی ہے. ونگز ان سے کمپوزٹ ہیں، اور لیکن پورٹیبل اتنا ہے کہ ایک آدمی اس کو اپنی کمر کے اوپر پیچھے رکھا کے جا سکتا ہے. آپ دیکھیں 2 کلو سے رکھتے ہیں. تو اس کی نوعیت جو سی ہے وہ بہت ہی یعنی یوں سمجھ لیجیے لمیٹیڈ ایریا کی ہے. اس کا ٹوٹل ایریا آف آپریشن میکسیمم حد وہ 10 کلومیٹر ہے. ٹپکلی 2 سے 3 کلومیٹر کے ریڈیس میں اڑاتے ہیں. اور اس کا رول بھی یہی ہے کہ جس طرح کہ آج کے لیے چھوٹے ڈیجیٹل کیمرہ آ رہے ہیں، ویڈیو والے لازم آپ بھی ویسے استعمال کریں، اس نوعیت کا کیمرہ اس میں لگا ہوا ہے. اچھا، تو یہ کلاس آف پکچر لیتا ہے، اور کہنے کو یہ 10,000 فٹ تک اڑ سکتا ہے، لیکن عموماً 3-3,500 فٹ پہ اڑایا جاتا ہے. کیونکہ 10,000 فٹ سے جو تصویر آتی ہے اس میں زمین پہ انسان جو سے وہ چیٹوں کی طرح ریتے بھی نظر آ سکتے ہیں، اس سے بڑی چیز نظر نہیں آ رہی. تو ڈرون کا نام تو استعمال ہو گیا، لیکن اس کی نہ ہی کوئی میجر ٹیکٹیکل نوعیت ہے اور نہ ہی کوئی اسٹریٹجک نوعیت ہو سکتی ہے. اس کی لگ بھگ اس ڈرون کی قیمت تقریباً کچھ 20 سے 30,000 ڈالر کے درمیان میں ایک جہاز کی قیمت ہے. اور ایک پورا اسکواڈرن جس میں اندازاً 6 یا 7 جہاز اور ایک اس کا گراؤنڈ کنٹرول سسٹم جس میں ہم اس کو اڑانے کی ریڈیو کنٹرول اور کچھ بھی دیکھنے کا سسٹم جو ہے، یہ تقریباً 25,000 ڈالر میں پورا سسٹم آتا ہے. تو یہ 85 جہازوں کی بات ہو رہی ہے. یہ لگ بھگ 10 سسٹمز یا 11 سسٹمز ہیں. تو بائی دیٹ ٹوکن یہ پورا کا پورا جو سلسلہ ہے یہ تقریباً $25 ملین امریکن دینا چاہیں گے. تو یہ جو ڈرون ہے ریون کے نام سے، یہ صرف تصویریں کھینچتے ہیں اور تصویریں اپنے اس مرکز تک پہنچاتے ہیں جہاں سے اڑائے جا رہے ہیں. ایک طرح سے جاسوسی کے کام آتے ہیں بس. یہ جی، واحد اس کا رول جو سا ہے وہ اسپاٹ جاسوسی ہے. اس جس جگہ پہ ایک 20 یا 25 آدمیوں کی کمپنی آپریٹ کر رہی ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس پہاڑ کی پرلی طرف کیا ہے یا یہ اس بلڈنگ کی پرلی طرف کیا ہے. تو اس کو ہینڈ آن، انفیکٹ اس کو ایک آدمی نے ریڈیو کنٹرول ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا بھاگ کے اس کو ہاتھ کے اشارے سے پھینکتا ہے. اور اس کے بعد جو اڑانے والا ہے وہ جو واپس تصویر آ رہی ہوتی ہے اسی تصویر کو دیکھ کے اڑا ہوتا ہے. کوئی آٹومیٹک اڑنے کا سسٹم بھی نہیں. اور جب واپسی اس کو ریکور کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک پرندے کی طرح اس کو اپنی طرف گائڈ کر کے لے کے آتے ہیں اور ہوا میں سے اچھل کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس کو لینڈ کرانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا. اور اس کی ایوریج لائف جو سی ہے اس جہاز کی وہ صرف 20 فلائٹس ہے کہ اندازاً 20 فلائٹس میں اس کا کوئی نہ کوئی پرزہ ٹوٹ جائے گا اور شاید پھر یہ ریپیئر کے قابل نہ آئے. تو اس لحاظ سے بہت ہی یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ کسی ایک اسپاٹ ایونٹ کو کور کرنے کے سوٹیبل ہے یا کچھ عرصے کے لیے سوٹیبل ہے. اس کا سو کالڈ جو ڈرون کا نام ہمارے دماغوں میں اس سے اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو پاکستان میں ڈرون کا تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ امریکن ڈرونز آتے ہیں، سرحد پار سے آتے ہیں یا کہاں سے، اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں میزائل سے. پاکستان کافی عرصے سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے ڈرون خود دیں تاکہ ہم خود ان کو آپریٹ کر سکیں اور خود یہ جنگ لڑ سکیں، تاکہ وہ جو پاکستان کی خود مختاری کا سوال ہے اس پہ کوئی حرف نہ آئے. تو آپ کے خیال میں یہ جہاز پاکستان کے لیے شدت پسندی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں کسی طور پہ کارآمد نہیں ہے؟ یوں سمجھ لیجیے کہ جو ڈرون پاکستان ڈھونڈ رہا تھا یا مانگ رہا تھا، اگر اس کی افیکٹیوٹی 100 ہے کسی بھی انڈیکس کے اوپر آتی ہے، تو اس ریون کی افیکٹیوٹی غالباً 2 یا 3 سے زیادہ نہیں. یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پریڈیٹر کا رول ہے یا اس کا جو ویپنائزڈ ورژن ہے، پریڈیٹر جو ہے وہ ریپر جو ہے، انفیکٹ 2 جہاز ہیں. ایک سملر آج کل جو استعمال ہو رہے ہیں ہمارے ہیں وہ ریپر استعمال ہو رہا ہے. وہ ریپر اتنا بڑا جہاز ہے کہ اس میں لگ بھگ اتنے ہی ویپنس کیری کرتا ہے جتنے کہ ہمارے یہ چائنیز فائٹر ایئر کرافٹ کیری کرتے ہیں. اچھا. تو اس کا آپ دیکھ لیجیے کیا سائز اور جو ہے اس کا صرف 1000 ہارس پاور کا انجن لگا ہوا اس میں. یہ جبکہ اس ڈرون کی یہ ہم ریون کی بات کر رہے ہیں، اس میں 0.01 ہارس پاور کا انجن ہے.
You can imagine کہ یہ تو لارج ٹوائے ماڈل کے سائز کا جہاز ہے, اس کی کیا افادیت ہو سکتی ہے. تو وار اگینسٹ ٹیرر میں اس کا بہت ہی چھوٹا سا رول ہوگا جو کوئی میجر یعنی کورس آف ایونٹس کو شاید بدلنے کے قابل نہ ہو. اچھا ایک چیز اور, آپ کی کمپنی بھی ڈرون بناتی ہے, پاکستان میں اور بھی پرائیویٹ کمپنیاں بھی ہیں اور سرکاری بھی ہیں, ریاستی ہمارے جو ادارے ہیں ان کی بھی ان کے ایسے کمپلیکسز ہیں جہاں پہ ڈرونز بنتے ہیں. تو جو پاکستان میں ڈرونز بن رہے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ بھی ریون جیسے ہی بن رہے ہیں, یا کیا جو پاکستان میں ڈرونز بن رہے ہیں جو جاسوسی کے کام آ سکتے ہیں, تو کاسٹ افیکٹو کون سا ہے, جو ہمارے یہاں لوکلی بن رہا ہے یا جو امریکہ سے ہم درآمد کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو خیر بالکل ہی آبویس ہے کہ جو پاکستان میں چیز بنتی ہے یا بن سکتی ہے اس کی قیمت کسی بھی مغربی ملک کی بنی ہوئی چیز سے میرا خیال میں بہت میرا فگر آؤٹ کہ ہوگا 1/10 قیمت ریشو میں بن سکتا ہے. یہ جو $25,000 کا ایک لیول کی بات ہو رہی ہے, اس طرح کی سملر پروڈکٹس پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور یعنی صرف ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ادارے بناتے ہیں. اچھا. اور اس کی لگ بھگ قیمت جو سی ہے وہ یہاں پہ $3,000 سے $4,000 کے قریب ہے روپوں میں دیکھا جائے. اچھا, کیونکہ لوکل بنتی ہے تو جب گر کے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے پرزے اور باقی چیزیں بھی اتنی آسانی سے مل جاتی ہیں. وہ اسی بات ہے کہ پاکستان میں سوزوکی کار بنتی ہے وہ ہر سڑک کونے پہ مربوط ہو جاتی ہے, پرزے مل جاتے ہیں. جی. جبکہ میں بہترین قسم کی امریکن ہم بھی لے کر آ جاؤں تو اگر اس کی ٹائر پھٹ گیا تو شاید مجھے پنچر لگانے اس کو نہیں ملے گا. تو سملر یہ سچویشن ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس وقت اتنا لارج کوانٹٹی کا جو ذکر کرنا اور اس ریون کا نام آنا, اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل اینگل رہتا ہے کہ امریکہ اس چیز کا اظہار کرے کہ ہم فوری طور پہ آپ کو دے سکتے ہیں, اتنی لاکھ تعداد پہ دے سکتے ہیں. تو اس سے ایک پبلک اوپینین تو فارم ہو جاتا ہے کہ امریکہ نے بہت سے ڈرون دے دیے. لیکن کوئی بھی اس ٹیکنالوجی کو جاننے والا یا کوئی بھی ملٹری والا آدمی اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ ڈرون کی افادیت جو سی ہے وہ ٹائپ آف ڈرون پاکستان مانگے ان سے تو لاکھوں میں. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح کے ڈرونس پاکستان میں بنتے ہیں جیسا کہ آپ کی کمپنی بناتی رہی ہے, جو جاسوسی کے کام آتے بنیادی طور پہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں, تو وہ پاکستان کے ادارے, آپ کا اپنا ادارہ ہے, کیا بیرون ملک کی برآمد کرتے ہیں دوسرے ملکوں کو؟ اس وقت جو ہمارا صرف کامیاب پروڈکٹ جو واقعی, کیونکہ ہم ایک کمرشل دنیا میں ہیں اور کمرشل دنیا میں صرف وہی چیز بکتی ہے جو کوئی خریدنا چاہے اس قیمت میں. تو ہمارا جو پرٹیکولر اپنا ایکسپورٹ ہوتا ہے UAE, وہ کوڈ کاپٹر کہلاتا ہے, 4 پروپیلرز والا سمجھ لیجیے ایک ماڈیفائڈ سائز کاپٹر, جس کا بیسک رول جو سا ہے وہ پرچ اینڈ واچ کا ہے کہ وہ کسی اونچی بلند جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے ویڈیو یا تصویر لے کر جس جگہ کو واچ کرنا ہے وہ لیتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری تیسری جگہ, اور آدھے گھنٹے کا اس کا مشن ہے. یہ جو ریون ہے بائی دا وے, یہ بھی اس کی ٹوٹل انڈیورنس, ہر انڈیورنس 80 منٹ ہے, ٹپکلی یہ 40 منٹ کے لیے اڑا سکتا ہے اور یہ تقریباً 3 کلومیٹر کے دائرے میں فلائی کرتا ہے جو اس کا کنٹرولر کرتا ہے اس سے اتنے ڈسٹینس پہ. تو ان ٹرمز آف افیکٹیوٹی اس کا اور جو پاکستان میں ہمارا یا کوئی اور ادارہ بنا رہا ہو وہ ٹیکنالوجی, بلکہ شاید ہو سکتا ہے کچھ ایسے پاکستانی پروڈکٹس ہو جو اس سے ٹیکنیکلی سپیریئر ہو. ڈاکٹر ہارون قریشی صاحب, ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت خوشی ہے. تھینک یو ویری مچ.